مشرف کی کتاب ابھی سامنے آئی، خیر انہوں نے تردید کی کہ وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ کلنٹن صاحب واش روم گئے اور پیچھے گئے، پھانسی کی سزا میاں صاحب کی معاف ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ماضی میں یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، پاکستان کے اندر پریشر آتا رہا ہے۔ اس دفعہ اگر آ گیا، اور کیا تحریک انصاف واقعی رائٹ فلی دیکھ رہی ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کا پریشر آئے گا اور ہمیں یہاں کی جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی؟ دو تین چکے باتیں کافی ڈیٹیل کے بعد میرا آ رہی ہے۔ بلاول پہ بات ہو رہی تھی، ایوان صدر پہ بات ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو کی خواہش کیا تھی؟ مجھے گریڈ 22 کی ترقیوں میں بٹھاؤ، وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا، ان کے ساتھ خواجہ آصف کو بٹھا دیا۔ میں نے تو 19 کو یہ خبر دی تھی کہ ان کی خواہش اور بورڈ نہیں ہو رہا، ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے دیکھا اعظم نذیر تارڑ اور سب لوگ جب ایوان صدر میں ایک ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے لیجسلیشن پہ، اور اس میں وہیں سے صدر صاحب نے سب کو آرڈر کر دیے، وہ پاس کرا دیا، ووٹ بھی دے دیا، جس کے اوپر آپ شاید آگے جا کے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے کیا کردار ادا کیا؟ سہولت کاری کی، پیکا کے اوپر تو ہم نے کرنی ہے، سہولت کاری کی نا، نہ کمیٹی میں ووٹ ڈالا خلاف، کوئی آواز اور نہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بائیکاٹ کر کے تو بل پاس کرا دیا۔ مطلب یہ ورلڈ پولیٹکس جو آپ کر رہے ہیں نا ساری کی ساری، کہ جی وہ ٹرمپ آئے گا، فلان لے کے جائے گا۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل گورنمنٹ کو پتا ہے، پاورفل کوارٹرز کو پتا ہے کہ کن کے پریشر آتے ہیں۔ اب ہم جو کلنٹن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو وہ جنرل مشرف کے ساتھ شاہ عبداللہ جو کراؤن پرنس تھے، انہوں نے سب سے پہلے قطر میں یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کو ہمارے پاس بھیج دو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور یہ پھر نہ بھیجا، پھر یہ OIC یہ اس میں UNGA میں گئے، وہاں مشرف سے کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا تھا۔ یہ میں کلنٹن کی ملاقات کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ ہی مل لیں ہم سے، کیونکہ یہ تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے نا، یہاں کے چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ایک بھٹو کو پھانسی دی تھی تو ایک لکیر آئی تھی، اب تم اس طرف جا رہے ہو، اسے بھیجو۔ پھر وہ منت ترلا کر کے جس طرح بھی کی گئی کہانی، سعودی عرب نواز شریف پہنچایا گیا، لیکن کلنٹن تو اس میں موجود تھا نا۔ کلنٹن کیوں موجود تھا؟ کیا نواز شریف نے اس کے منہ پہ انکار نہیں کیا 5 ارب ڈالر کی آفر کے باوجود ایٹمی دھماکے کی؟ لیکن ایک تعلقات کی بنیاد بن گئی ہوئی تھی کہ جب وہ مشکل میں تھا نواز شریف اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مونا لیونسکی پہ جب ساری دنیا پیچھے تھو کر رہی تھی، تو آپ لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات بناتے۔ تو یہاں پہ تو ٹرمپ کے میں پوری ہسٹری بتا رہا ہوں نا، کہ انکار بھی ہوا، اقرار بھی ہوا، اور کلنٹن کھڑا بھی ہوا۔ آج آپ عمران خان کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کتنے حکمران موجود ہیں، ٹرمپ واپس آئے ہیں نا، باقی تو ساری دنیا میں سے میرا خیال ہے سب نے زور لگایا کہ عمران خان کو چھوڑ دو، فلانا کر دو، اور ہماری فوجی جنتا نے نہیں چھوڑا، ہماری حکومتوں نے نہیں چھوڑا، PDM نے نہیں چھوڑا۔ اب ٹرمپ صاحب آئیں گے، دیکھیں نا ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے اکنامک۔ اس کے اندر آپ کو امریکہ جس طرح آپریٹ کر رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے گلے میں وہ چائنا کی وجہ سے انڈیا کو ڈالتا ہے۔ ہم جو مرضی ہو جائے، ہم انڈیا کے ساتھ تو نہیں لگ رہے نا۔ ہم چاہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ بھی چلیں، لیکن اس کے لیے گلف کنٹریز کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک سسٹم چل رہا ہے نا پوری دنیا میں۔ ٹرمپ نے ابھی تک جو PTI کے لورز تھے، خواہش تھی وہ تو یہ تھی کہ اوت سے پہلے عمران خان کو جیل سے باہر ہونا ہے، خواہش کرنی چاہیے جو عمران خان کو چاہنے والے ہیں، کیوں نہ کریں وہ اپنے لیڈر کے لیے، میں اس کے بات کا مخالف نہیں ہوں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے؟ پہلی پریس کانفرنس جو ٹرمپ نے کی، آپ کو پتہ ہے اس میں تو انٹرنیشنل میڈیا یوں نہیں تھا، ان کا اپنا انٹرنیشنل میڈیا ہے، CNN ہے، فاکس ہے، جو بڑے بڑے جو 24 گھنٹے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، صرف وہی لوگ بلائے گئے تھے نا اس میں۔ اب اگلی کوئی پریس کانفرنس میں ٹرمپ کی ہے بھی صحیح شہرت کہ وہ پریس کانفرنسوں کے شوقین بھی ہیں، اسٹیٹ آفس کی کوئی بریفنگ ہوتی ہے تو وہاں ہمارے لوگ پاکستانی بھی موجود ہیں، سوال ہر دفعہ کرتے ہیں، اب بھی کریں گے۔ آپ کو اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، کیا وہ اسٹیٹمنٹ یہی آئے گی کہ ہاں ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، قراردادیں پہلے بھی تو پاس ہوئی تھی نا، 363-62 کی جو بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوا اس سے؟ ریئل ایشو یہ ہوگا کہ کتنا فورسفلی پاکستان کے اوپر میسج آتا ہے، اور PTI کیا دے گی، اور وہ بدلے میں پاکستان کو کیا دیں گے جو ہم پہ پریشر ڈالیں گے۔ کہانی تو دنیا میں اس طرح ہی ہوتی ہے نا، جب آپ کچھ دے نہیں سکتے، آپ ڈیفنس میں ایک پرزہ نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب پھر ایکٹیو ہو جائے جیسے پہلے ہوا تھا، ڈیفنس میں ایک پرزہ نہیں ہمیں مل رہا، ہم تو سارا چائنا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سارا اب شفٹ کر گئے کہ جی آپ نے تو ہر چیز پہ بین لگا دیا، اگر آپ مالی مدد کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں نہ ہو رہی، اگر آپ نے 3 مہینے کے لیے بند کیا ہے تو پاکستان کو، ہمارا بالکل ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے اکنامک ایشوز ہیں وہ، لیکن کچھ لو اور دو پہ ہوگا۔